السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق المدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا بھی جو ہمارا ٹاپک ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایسا پوشیدہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت ہی کم معلومات ملیں گی، اور ہو سکتا ہے آپ سمجھانے سے مطلب لوگوں کو آپ یا آفس والوں کو آپ سمجھا ہی نہیں پائیں گے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ اب ایسا نہیں ہے۔ یہ عموماً سابقہ جو طالبات ہیں، آج سے 5 7 سال 8 سال پہلے کا ہے، اس ٹائم یہ ضابطہ ہوتا تھا۔ اب تو خیر ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ یہ والا مسئلہ درپیش ہے۔ تو پہلے یہ مسئلہ درپیش آتا تھا، اور جن کے پاس پرانی اسناد ہیں، آج سے 8 سال 10 سال پرانی، تو ان کو یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہے۔ تو سوچا کیوں نہ ایسا مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے، آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناؤں جو طالبات اس مسئلے سے دو چار ہیں، وہ ان کے مسائل دور ہو سکیں۔ اور یہ غور سے سننا اور دیکھنا آپ کے لیے انشاءاللہ یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا۔ اور پہلے کی طرح سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، اور جو نئے آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آل کے بٹن کو کلک کریں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ مزید جو طالبات ہیں وہ ان کو دیکھ کر، میرے ان ویڈیوز کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وفاق کی غیر وقفہ والی سند وقفہ کے ساتھ جاری کروانے کا طریقہ کار اور قواعد۔ یعنی کہ آپ کی سند ایسی ہے کہ اس کے مثال کے طور پہ عامہ خاصہ کے درمیان، یا خاصہ اور عالیہ کے درمیان، یا عالیہ اور عالمیہ کے درمیان وقفہ نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کیوں IBCC HTC کی شرط ہے کہ جب تک آپ کی ہر سند کے درمیان 2 سال کا وقفہ نہیں ہوگا تو آپ کی ایکویلنسی لیٹر جو ہوگا وہ نہیں بنے گا۔ تو اب ایسے طلبات کیا کریں؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم اس بات پہ چلتے ہیں کہ یہ ان اسناد کے اندر وقفہ نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کس صورت میں ایسا ہو گیا کہ ان کی کسی ایک سند کے درمیان وقفہ ہی نہیں رہا؟ معذرت۔ تو وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ اس کی وجہ ہوتی تھی کہ کوئی طالب علم یا طالبہ جب کسی درجے کا امتحان دیتی تھی تو اس کے نمبرات کم آتے تھے۔ اس کے نمبرات مثال کے طور پہ کم ہے، وہ پاس ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ میرے نمبرات کم ہیں، تو اس نے رفع درجات کے لیے دوبارہ امتحان دیا۔ جیسے ہمارے ہاں کالج اسکول وغیرہ کالج وغیرہ میں امپرومنٹ کے لیے کرتے ہیں نا، امپروو بھائی ہم فلاں سبجیکٹ کو امپروو کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ دوبارہ امتحان دیتے تھے۔ اب ان کے نمبرات تو بڑھ گئے۔ نمبرات بڑھنے کے بعد ہمارے دفتر کا پہلے ضابطہ یہ تھا، اب ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس آج سے 8 10 سال پہلے جب ایک طالب علم یا طالبہ ایک درجے کا امتحان پاس کر لیتے تھے، اگر نمبرات کم ہیں تو وہ اگلے سال دوبارہ اس درجے کا امتحان پاس کرتے تھے۔ وہ ہو گیا، اچھے نمبرات لے لیے، بات ختم۔ اب اس سے اگلا جو سال آتا تھا وہ پھر اپنے متعلقہ درجے کا پھر امتحان دے دیتے تھے۔ اب ہمارے ہاں وقفہ جو ہوتا تھا، شمار یہ ہوتا تھا کہ جس طالب علم یا طالبہ نے کسی بھی درجے کا پہلی مرتبہ جو امتحان دیا ہے اس کے سن کو شمار کیا جاتا تھا۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں۔ کوئی طالب علم یا طالبہ ہے، اس نے 2010 میں عامہ کا امتحان پاس کیا، پہلی دفعہ اس نے 2010 میں عامہ کا امتحان پاس کیا، تو اس کے نمبرات کم ہیں، تو اس نے کیا کیا، دوبارہ 2011 میں امتحان دیا اور اچھے نمبرات حاصل کر لیے۔ اب 2011 میں اس نے عامہ کا دوبارہ امتحان پاس کیا۔ اب اگلے سال 2013 میں ہی اس نے کیا کیا، خاصہ کا امتحان دے دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اب یہی ہے ضابطہ کہ جب اس نے پاس کیا تو مزید 1 سال کا وقفہ دے، لیکن اس ٹائم پاس کا وقفہ نہیں دیکھا جاتا تھا، یہ وقفہ دیکھا جاتا تھا کہ اس نے جو ثانویہ عامہ کا سابقہ امتحان دیا وہ کب دیا تھا، وہ تو 2011 میں دیا تھا، اب 2013 ہے، لہذا اس کا جو داخلہ ہوتا تھا خاصہ کا وہ ایکسیپٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے اس طرح سارے درجات پڑھ لیے۔ جب HTC سے ریگولنسی کروانے گیا تو پتہ لگا کہ خاصہ عامہ کی سنت 2011 کی ہے، اور 12 کی ہے، اور خاصہ کی 2013 کی ہے۔ اب ان کے درمیان وقفہ نہیں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ میں نے فرسٹ ٹائم 2011 میں امتحان دیا تھا، میرے نمبرات کم تھے، تو میں نے امپروومنٹ کے لیے دوبارہ 2012 میں امتحان عامہ کا دیا، اچھے نمبرات حاصل کر لیے، اس سے اگلے سال ہی خاصہ کا امتحان دے دیا، تو اس طرح ان کا گیپ ختم ہو گیا۔ پھر اس کو پتہ لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہوتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ کوئی فیل ہو گیا یا اس کی ضمنی آ گئی، یعنی کہ وہ پاس ہی نہیں ہوا اس درجے کے اندر، اس درجے کے اندر وہ پاس ہی نہیں ہوا، اس نے 2011 میں امتحان دیا عامہ کا، اس کی ضمنی آ گئی،
پھر اس نے اگلے سال 2012 میں دوبارہ عامہ کا امتحان دیا، پھر وہ پاس ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے 2013 میں خاصہ کا امتحان دے دیا۔ اب یہی ہے کہ اس کا وقفہ رہ گیا، داخلہ اس کا اس کا قبول اس لیے اس کا ایکسیپٹ ہو گیا کہ اس نے فرسٹ ٹائم 2012 میں امتحان دیا تھا، 2011 میں امتحان دیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا 2 سال کا وقفہ آ رہا تھا۔ یہ نہیں دیکھا گیا تھا کہ یہ فیل ہوا ہے یا اس کی ضمنی آئی ہے، تو اس نے امتحان دیا، پاس ہو گیا، اس کے بعد اس کا یہ وقفہ چلتا رہا سب اسناد میں، لیکن عام اور خاصہ کے اندر وقفہ رہ گیا۔ تو یہ 2 صورتیں ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے مطلب اس کی اسناد کے درمیان وقفہ نہیں تھا۔ اب یہ عام اور خاصہ کے درمیان بھی وقفہ ہو سکتا ہے، خاص اور عالیہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، عالیہ اور عالمیہ کے درمیان کسی بھی اسناد کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ اب وہ کیا کریں، تو اسی کے لیے ہی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے۔ تو میرا سیاق و سباق میں نے آپ کو بتا دیا، تمہید کا مطلب یہی تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایسا کیوں ممکن ہوا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ضابطہ وفاق مدارس کی طرف سے یہ ضابطہ ہے، اگر کوئی طالب علم یا طالبہ کسی درجے کا امتحان پاس کرتی ہے اور اگر نمبرات کم آ جاتے ہیں تو اگر اگلے سال دوبارہ امتحان دیتی ہے طالب علم یا طالبہ، تو وہ اس کے بعد وہ اس کا پاس ہونے کے 2 سال کا وقفہ شمار کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو اگلے ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا اگلے اس کے درجے کے اندر جب تک کہ اس کا وقفہ پورا نہ ہو جائے 2 سال کا۔ اسی وجہ سے یہ ختم کیا، ضابطہ بنایا تھا کہ یہ جو طلباء طالبات ان مسائل سے 2-4 ہیں تاکہ آئندہ آنے والے طلباء طالبات کو یہ پریشانی نہ ہو، اگر انہیں رفع درجات کے لیے امتحان دینا ہے تو وہ ذہن نشین کر لیں، اس بات کو یقینی بنا لیں کہ ان کا 1 سال ضائع ہو جائے گا اور اس کا وقفہ پورا ہوگا تو اگلے اس کا امتحان دے سکتا ہے، ادروائز وہ امتحان نہیں دے سکتا۔ اگر ایسا ہو تو یہی والے مسائل سب طلباء طالبات کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس وجہ سے اب ایسا ضابطہ نہیں ہے، یہ پہلے تھا۔ اب اس کے لیے قواعد کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ متعلقہ جامعہ سے لیٹر پیڈ پر درخواست لینا، جہاں سے انہوں نے امتحان دیا تھا اس مدرسے کے لیٹر پیڈ پر درخواست لکھی جائے گی، وہ یہی لکھیں گے۔ اس کی جو 2 رفع درجات اور ضمنی والی، یہ میں آپ کو دونوں چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رفع درجات والا اگر اس کا معاملہ ہے تو وہ مدرسے والے لکھیں گے تصدیق کی جاتی ہے فلاں بن فلاں ہمارے جامعہ کا طالب علم ہے یا طالبہ ہے، تو اس نے فلاں سن میں پہلے امتحان دیا تھا عامہ کا، درجہ عامہ کا، تو اس کے نمبرات کم ہے، اس نے نمبرات بڑھانے کے لیے رفع درجات کا اگلے سال پھر امتحان دیا تو اس کے نمبرات بڑھ گئے، اور اس نے اسی طرح دور حدیث کر لیا، لیکن اس کی عام اور خاصہ کی سند کے درمیان وقفہ نہیں رہا، اور چونکہ HEC کی شرط ہے وقفہ ہر سند کے اندر 2 سال کا، تو لہٰذا اس کو مسائل درپیش ہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر اس کو سابقہ سند جاری کیجیے، اس کو سابقہ یعنی 2011 سے ہماری سند جاری کیجیے۔ ایک اور بات میں یہاں ایڈ کرتا چلوں کہ یہاں اس کی جو سابقہ سند جو جاری ہوگی وہ کم نمبرات والی ہی جاری ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ نمبرات جو آپ کے بڑھ گئے جس سال میں نمبرات تو وہ ہوں اور سند آپ کو پرانی جاری ہو، ایسا نہیں ہوگا آپ کو، بلکہ پرانی سند جس سن میں آپ نے امتحان دیا تھا وہ سند جاری ہوگی، اور اس سن میں جتنے نمبرات تھے وہی والے نمبرات لگیں گے، نہ کہ رفع درجات والے، ٹھیک ہے نا۔ یہ درخواست لکھی جائے گی نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے ساتھ جو آپ کے پاس سند موجود ہے یہ دفتر کو آپ کو جمع کرانی پڑے گی، یہ دفتر والے جمع کریں گے پھر آپ کو نئی سند ایشو ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اس کی فیس ہے وہ مصنع والی سند کے برابر ہی فیس ہے، آپ کا جو درجہ ہے، عامہ ہے، خاصہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے حفظ متوسطہ عامہ کی 400 فیس ہے، خاصہ عالیہ ہے تو اس کی 650 اور عالمیہ کی 900 فیس ہے، تو جو درجہ آپ کا ہو، جو مصنع سند کی فیس ہوتی ہے آپ کی، وہی فیس لگے گی۔ یہ تو ہو گیا رفع درجات کے لیے۔ اب دوسرا یہ تھا کہ ضمنی ایک طالب علم یا طالبہ تھا، اس کا ضمنی آیا تو اس نے اگلے سال امتحان دیا، وہ کیا کریں، اس کے پاس تو سند نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ کو اسی طرح درخواست لکھنی پڑے گی کہ میں نے فلاں فلاں سن میں، اور لکھیں گے مدرسے والے کہ تصدیق کی جاتی ہے فلاں بن فلان یا فلاں بن فلاں ہمارے جامعہ کی طالبہ ہے، اس نے فلاں سن میں 2011 میں ایسے امتحان دیا تھا، اس کی ضمنی آئی تھی تو اس نے اگلے سال پھر امتحان دیا تو پاس کیا۔ تو اس طرح تمام اسناد کے اندر وقفہ ہے، لیکن پہلی سند کے اندر اس کا وقفہ نہیں ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر اس کو وقفہ کے ساتھ سند جاری کی جائے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اسی طرح آپ پرانی سند جمع کریں گے تو آپ کو اس سن کے اندر جس سن میں آپ نے امتحان دیا تھا اور آپ راسب ہوئے تھے یا ضمنی ہوئے تھے، تو اس سن کے اندر اس رول نمبر کے اوپر آپ کو یہ جو پاس شدہ سند ہے یہ جاری کی جائے گی، تو اس طرح آپ کے اسناد کے اندر وقفہ آ جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا بھی میرا یہ ٹاپک جو ہے آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو ذرا برابر بھی نالج ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان۔